السلام علیکم۔ تغرل خان کی وحشت عروج پر تھی۔ وہ پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ بستیاں نظر آتی تھیں اور وہ ان کے نزدیک سے گزر جاتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بہت سے خیالات ذہن میں آتے تھے لیکن کسی بھی ایک خیال پر جم نہیں پاتا تھا۔ یہ پہاڑ، دریا اور صحرا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ وہی علاقہ ہے جس میں کچھ عرصے قبل اس کا گھوڑا دندناتا پھرتا تھا۔ ہر شے اجنبی اجنبی سی لگتی تھی۔ کہیں کوئی اور دنیا تو نہیں ہے یہ جہاں میں بھٹک کر آیا ہوں، یا پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ گھوڑے کی پشت سے سیر چشم نگاہوں سے جن علاقوں کو دیکھا جاتا تھا وہ آج اس انداز میں اجنبی اجنبی لگ رہے تھے۔ بہرطور تغرل خان اپنی زندگی کے بدترین وقت سے گزر رہا تھا۔ اسے وہ لمحات مٹے مٹے نقوش کی مانند یاد آتے تھے جب وہ سمندر میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے بعد جہاں داد شاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، تغرل خان پر ایک نیند کی سی کیفیت طاری تھی۔ اب وہ کیفیت دور ہو چکی تھی تو اسے شہنشاہ خان کی یاد بری طرح ستانے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر اس کی وحشیانہ زندگی کو کسی نے مغلوب کیا تو وہ شہنشاہ خان ہی تھا۔ اس کی آمد کے پہلے دن سردار تغرل خان کو اپنے سینے کے ایک گوشے میں ایک چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اسے وہ گوشت کا لوتھڑا اتنا بھایا تھا کہ اس کے لیے اس نے اپنی زندگی کی ہر خوشی ترک کر دی، اپنے مزاج کے خلاف عمل پیرا ہو گیا۔ پھر ایک عالم اس نے نیند کے سے انداز ہی میں گزارا تھا۔ پہلے وہ محبت کی نیند تھی، اس کے بعد دیوانگی کی نیند میں تبدیل ہو گئی تھی، اور اب جب وہ جاگا تھا تو اسے ایک عجیب سی بے کلی کا احساس رہتا تھا۔ جس دریا کے کنارے وہ اس وقت سفر کر رہا تھا یہ نہ جانے کہاں سے آتا تھا اور کہاں جاتا تھا، لیکن دریا کے ایک مخصوص حصے میں پہنچنے کے بعد تغرل خان بے اختیار چونک پڑا۔ اسے ایک دم یاد آیا کہ یہ دریا تو اس نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ یہی دریا تو تھا جہاں سے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی جانب گیا تھا۔ ہاں، دریا کے اس پار مرجانہ آباد ہے۔ اس نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر ترائی میں پھیلی ہوئی بستی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ بلا شبہ یہ بستی مرجانہ ہی تھی۔ وہ مرجانہ میں پہنچ گیا تھا۔ ٹیلے پر کھڑا بہت دیر تک اس بستی کو دیکھتا رہا۔ یہی دریا تھا جس سے شوگان یہاں پہنچا تھا۔ آہ شوگان، شوگان تو زندگی میں جب بھی کبھی مجھے ملا اتنے ٹکڑے کروں گا تیرے کہ کوئی ان ٹکڑوں کی ترتیب نہ کر سکے۔ میرا شہنشاہ مجھے واپس دے دے کتے، میرا شہنشاہ مجھے واپس دے دے۔ پوری زندگی میں اس کے علاوہ میں نے پایا کیا ہے۔ ٹیلے سے اترنے کے بعد اس نے دریا میں منہ ہاتھ دھویا، اپنا حلیہ جس حد تک درست ہو سکا کیا۔ اس کے بعد وہ بستی کی جانب چل پڑا۔ بستی میں زندگی رواں دواں تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے وہ میدان دیکھا جہاں شوگان آ کر فروکش ہوتا تھا، اور پھر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں شوگان یہاں آیا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شہنشاہ کو واپس شیرماہ کے محل میں چھوڑ گیا ہو۔ اس احساس نے تغرل خان کے بدن میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ وہ دیوانوں کی طرح تیز رفتاری سے شیرماہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ محل کے اصل حصے میں داخل ہونے کی بجائے وہ اسی سمت سے اندر داخل ہوا جہاں سے گزر کر اس کا اپنا گھر آتا تھا، وہ گھر جو شیرماہ نے ان لوگوں کو قیام کے لیے دیا تھا اور جس میں رہنا انہوں نے پسند کیا تھا، اور شیرماہ کے محل میں قیام نہیں کیا تھا۔ حالانکہ تغرل خان کو شیرماہ کے محل میں شاہی محافظ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس نے اس گھر کو دیکھا، آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ ممکن ہے کہیں سے شہنشاہ کا چہرہ نظر آ جائے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ گھر کی دہلیز سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی برآمدے میں گوندل خان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر چکرانے لگیں۔ اسی وقت گوندل خان نے نماز ختم کی اور سلام پھیرنے کے بعد سامنے دیکھنے لگا۔ بوڑھا ہو چکا تھا، نگاہوں میں ہلکی سی دھند آ گئی تھی، لیکن تغرل خان کو پہچان لینا اس کے لیے مشکل نہ ہوا۔ اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاہ دل تم، اس نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا۔ اس کی آواز سن کر زرنگاہ اندرونی کمرے سے باہر نکل آئی۔ تغرل خان کی حالت کافی خراب تھی، لیکن زرنگاہ کے تو اس سے دل کے واسطے تھے۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ تغرل خان کی جانب دوڑی، اور پھر باپ کی موجودگی کا خیال کر کے حیا سے رک گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم شاہ دل تم۔ تغرل خان خاموش نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی بھررائی ہوئی آواز ابھری، گھر میں اور کون ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی گھن گرج، ایک ایسا جلال تھا کہ دونوں کانپ کر رہ گئے۔ زرنگاہ نے حیرت برے لہجے میں کہا، میں سمجھی نہیں خان، کس کی بات کر رہے ہو؟ شہنشاہ کی؟ کیا شہنشاہ گھر واپس آ گیا؟
زرنگاہ کے حلق سے سسکیاں ابل پڑیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ تغرل خان نے گوندل کی طرف دیکھا اور بولا، سردار گوندل خان، کیا شہنشاہ گھر واپس آ گیا؟ نہیں شاہ دل، کہاں سے آتا وہ؟ کہاں چلا گیا خدا ہی جانتا ہے۔ جب سے وہ گیا ہے واپس نہیں آیا، تغرل خان نے سوال کیا۔ جواب میں گوندل خان کی بھی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، شاہ دل، ہماری نگری ایک بار پھر برباد ہو گئی۔ شاہ دل نہیں، اس کے بعد تم لوگ مجھے شاہ دل نہیں کہو گے۔ گوندل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، آؤ اندر آؤ۔ بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں کہاں بھٹکتے پھرے ہو؟ کیا تمہیں بھی شہنشاہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ تغرل خان کی امید کے چراغ پھر سے بجھ گئے تھے۔ سینہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ہاں، مجھے شہنشاہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ خانم شیر ماہ کا مہمان میرے بیٹے کو لے گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی۔ لیکن بابا گوندل خان، یہ بہت برا ہوا۔ میں نے سمندروں میں اسے تلاش کیا اور دیوانگی کی حدود تک پہنچ گیا۔ مجھ پر جو کچھ بیتی ہے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، صرف ایک بات۔ کیا؟ گوندل خان نے پوچھا۔ شاہ دل تھوڑے دن کے لیے شاہ دل تھا۔ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ زندہ رہے۔ میں سمجھا نہیں بیٹے، گوندل خان نے کہا۔ تمہاری نصیحتوں نے تغرل کو شاہ دل بنا دیا تھا۔ شہنشاہ کی قربت نے تغرل کو باپ بنا دیا تھا۔ باپ بن کر جب تغرل خان نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ بیٹے کے مستقبل کے لیے اسے اپنی فطرت کو قتل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تغرل خان نے تغرل خان کا گلا دبا دیا اور اسے ہلاک کر کے شاہ دل بن گیا۔ لیکن شاہ دل بننے کے بعد اسے اپنے بیٹے شہنشاہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بابا گوندل خان، سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ میں تغرل خان ہوں۔ میں تغرل خان تھا، اور جب تک میں تغرل خان تھا میرے دشمن کو کبھی مسکراہٹ نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرتے رہتے تھے۔ لیکن جب زرنگاہ نے مجھے شہنشاہ دیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ شہنشاہ نے مجھ سے میری فطرت چھین لی۔ میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہر شخص کو شادی کرنا پڑے گی۔ کوئی بھی شخص کسی لڑکی کو اغوا کر کے اسے اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکے گا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اس کا شوہر بن سکتا ہے۔ اس رسم کو دنیا نے ناپسند کیا۔ میرا مطلب ہے ان لوگوں نے جو مجھ سے متعلق تھے، لیکن ہوا وہی جو میں نے چاہا۔ گویا یہ ابتدا تھی نیکیوں کی، اور میں نے نیکیوں کے راستے پر قدم بڑھائے۔ شہنشاہ مجھے تقویت دیتا رہا۔ وہ میری آغوش میں آتا تو مجھے یوں لگتا جیسے اب تک میں گناہ کرتا رہا ہوں اور پہلی بار ایک نیکی میرے سینے سے آ لگی ہے۔ لیکن بابا گوندل خان، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ شہنشاہ کی محبت ہی میں ہوا۔ میرے سینے سے لگی ہوئی نیکی چھین کر مجھ سے جدا کر دی گئی۔ تم جانتے ہو، مرجانہ میں نے جو زندگی گزاری وہ تغرل خان کی زندگی نہیں تھی۔ وہاں تم نے شاہ دل کو جنم دیا تھا، اور وہ شاہ ہی رہا۔ شاہ دل زندگی کے آخری سانس تک شاہ دل ہی رہتا۔ اگر شہنشاہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا، اور اب شہنشاہ نہیں ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ رہے گا، کیونکہ ایک بار پھر اس دنیا نے تغرل خان کو جنم دے دیا ہے۔ ہاں بابا گوندل خان، تغرل خان پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ اسے افسوس ہے کہ اس نے اتنے دن کے لیے موت کیوں اپنا لی تھی، کیوں اپنے دشمنوں کو موقع دیا تھا کہ وہ اس کے سینے پر نشتر زنی کریں، اسے خنجروں کی نوکیں ماریں، مار مار کر لہو لہان کر دیں۔ میں نے اس تغرل خان کی توہین کی تھی بابا گوندل خان، اور اس کا نقصان اٹھایا میں نے، لیکن کوئی بات نہیں۔ میں تغرل خان کی اس بے بسی کا انتقام ان پہاڑوں میں رہنے والے ایک ایک شخص سے لوں گا، سمجھے بابا گوندل خان؟ شہنشاہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، شہنشاہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا عہد ہے۔ سنو زرنگاہ، میں نے تم سے تعاون کیا اس وقت جب تم نے مجھے شہنشاہ کا تحفہ دیا، ورنہ اس سے پہلے میں نے تمہیں ہمیشہ ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ شہنشاہ کے لیے میں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کا اندازہ تمہیں بھی ہے۔ زرنگاہ، تم جانتی ہو تغرل خان یہ نہیں تھا جو بن گیا ہے، لیکن جو میں بنا وہ مجھے راس نہ آیا۔ میں ان پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا کہ مجھے مرجانہ نظر آ گیا۔ تم تک میں صرف اس لیے پہنچا کہ معلوم کروں کہ کہیں میرا شہنشاہ واپس تو نہیں آ گیا۔ اگر شہنشاہ واپس آ جاتا تو شاید میں پہلے کی مانند اس دنیا سے لڑنے کے بارے میں نہ سوچتا، لیکن زرنگاہ، دنیا مجھ سے جنگ کرنا چاہتی ہے۔ شوگان میرے بچے کو لے گیا ہے، اور تم صرف ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے،
کبھی اس ساحل پر، اور تم پر صرف ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کبھی اس ساحل پر شوگان واپس آ جائے یا تم شہنشاہ کو کبھی اپنے درمیان پاؤ تو پہاڑوں میں اعلان کرا دینا کہ شہنشاہ واپس آ گیا ہے۔ شہنشاہ کی واپسی کے ساتھ ہی شاہ دل بھی واپس آ جائے گا، لیکن اس دوران جو کچھ ہوگا وہ تغرل خان کا انتقام ہوگا۔ تغرل خان واپسی کے لیے مڑا تو زرنگاہ چیختی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ سنو خان سنو، تو میرا کیا قصور ہے؟ میں تمہیں ایک اور شہنشاہ دوں گی۔ خان میرا تم سے وعدہ ہے، اس طرح نہ جاؤ، وہ سب کچھ نہ بنو جسے تم نے بمشکل تمام چھوڑا ہے۔ تغرل خان ایک ہے، شہنشاہ بھی ایک ہے، دوسرا شہنشاہ نہیں ہو سکتا۔ زرنگاہ میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں، آرام سے مرجانہ میں رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس احسان کے صلے میں جو شیرماہ نے ہم پر کیا ہے، شیرماہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے انتقام ہیں میرے سینے میں، بہت طویل فہرست ہے میرے دشمنوں کی۔ یہ شیر کوہ میں بھی ہیں اور دوسرے قبیلوں میں بھی، اور انہوں نے مجھے پھر سے پکارا ہے۔ زرنگاہ روتی بلکتی رہ گئی اور تغرل خان مرجانہ سے بھی نکل آیا۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول کالج سے مختلف تھا۔ یہاں زیادہ الجھنیں نہیں تھیں، بس درسگاہ کے وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ انسانوں پر پابندی ضروری نہیں تھی۔ وستونیا نے اپنا انداز نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے ذہن سے اس ماحول کی اجنبیت دور نہیں کر سکا تھا۔ آج اس کے وجود میں چٹانوں کا بسیرا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ تغرل خان کا بیٹا تھا، بندوق کی آوازوں میں ہوش سنبھالا تھا، پہاڑی بستیوں تک سے دور رہا تھا۔ پہلی انسانی آبادی اس نے مرجانہ دیکھی تھی، اس کے بعد یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک فطری جھجک ابھی تک باقی تھی۔ جدید دنیا کے لوگوں کا سا انداز وہ ابھی تک نہیں اپنا سکا تھا۔ سرخاب کے لیے اس کے دل میں جگہ بن چکی تھی، حالانکہ سرخاب اتنی خوبصورت نہیں تھی، فیروزہ اس سے کہیں زیادہ حسین تھی، لیکن سرخاب کا رکھ رکھاؤ، اس کا انداز شہنشاہ کے دل کو بھا گیا تھا۔ وہ سرخاب کو پسند کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس دن اس نے سرخاب سے اس کا اظہار کر دیا تھا، البتہ اس کے بعد سے آج تک کبھی اس کا اعادہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، قربت بہت زیادہ تھی دونوں میں۔ معمولات زندگی جاری رہے، لیکن پھر ایک دن کچھ دلچسپ تبدیلیاں ہو گئیں۔ اچانک ہی فیروزہ نظر آ گئی۔ شہنشاہ لون سے گزر رہا تھا کہ وہ اچانک سامنے آ گئی۔ ہیلو وستونیا، اس نے چونک کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے فیروزہ سے اپنا رویہ سرد کر لیا۔ فیروزہ اس سے شکوے شکایتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے سرخاب کے بارے میں پوچھا، اور وستونیا نے اسے بتایا کہ سرخاب یہیں یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور یہ کہ اس نے داخلہ بھی سرخاب کی وجہ سے لیا ہے۔ اس پر فیروزہ کا چہرہ غصے سے قدرے سرخ ہو گیا، اور اس نے چند تلخ کلمات ادا کیے۔ وستونیا نے بمشکل اس سے جان چھڑائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس دن سرخاب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسرے دن وہ یونیورسٹی نہ گیا۔ تیسرے دن سرخاب اسے تلاش کرتی اس کے پاس آ گئی۔ خیریت وستونیا، کل نہیں آئے تھے؟ ہاں، کچھ کام تھا۔ فیروزہ آ گئی ہے؟ سرخاب نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، پرسوں ملی تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے بتا رہی تھی، سرخاب نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ اس کی ملاقات آپ سے ہوئی تھی۔ اس نے آپ سے میرے بارے میں پوچھا تھا، اور آپ نے اس سے کہا تھا کہ ہاں، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں سرخاب ہی کی وجہ سے یونیورسٹی آیا ہوں۔ کیا تم اس کے آنے سے خوفزدہ ہو؟ وستونیا نے سوال کیا۔ ہاں، کسی قدر۔ وہ جس قسم کی لڑکی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہے، سرخاب نے کہا۔ ہاں سرخاب، اس کی کوششوں سے ہم لوگ ذہنی طور پر کچھ الجھ گئے تھے۔ میری خواہش ہے کہ دوبارہ اسے یہ کامیابی نہیں حاصل ہونی چاہیے۔ میں تو بہر طور اسے ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتا، لیکن تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ سرخاب نے کہا۔ یہی میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بات ختم ہو گئی، معاملات جاری ہو گئے، لیکن فیروزہ اس کی طاق میں لگی ہوئی تھی۔ دوپہر کو اس تک پہنچ ہی گئی۔ ارے، کل کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ اس نے کہا۔ پورا دن تمہاری تلاش میں گزرا تھا، کیا ڈر گئے تھے؟ ہاں، میں دہشت زدہ ہو گیا تھا، سوچ رہا تھا یونیورسٹی جاؤں گا تو تمہاری صورت نظر آئے گی، جسے میں ذرا مشکل ہی سے برداشت کر پاتا ہوں، اس نے کہا۔ فیروزہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، لیکن بہت ہی ڈھیٹ تھی۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، اچھا مذاق کر لیتے ہو، لیکن مذاق میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ مذاق میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا خیال تو ہر شخص کو رکھنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تمہیں؟
نہیں مس فیروزہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا میرا آپ سے واسطہ ہی کیا ہے کہ مجھے آپ سے شکایتیں پیدا ہوں؟ ہم لوگ صرف شناسا ہیں، اور شناسائی میں رواداری ہوتی ہے، گہرائیاں ہوتی ہیں۔ کیا یہ دل آزاری کی بات نہیں ہے؟ آپ بہت اعلیٰ پائے کی خاتون ہیں، میں واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ناگوار گزرے گی۔ آپ کو کوئی بات ناگوار ہی نہیں گزرتی۔ فیروزہ پھر ہنس پڑی تھی۔ پھر اس نے کہا، اپنوں کی کوئی بات ناگوار کیسے گزر سکتی ہے ڈیئر وستونیا؟ خیر چھوڑو اور سناؤ، کیسے مزاج ہیں؟ تمہیں چائے پلاؤں کینٹین کی؟ چائے تو کمال کی ہے، میں نے اتنی عمدہ چائے نہیں، میں سرخاب کے بغیر کبھی کینٹین نہیں جاتا۔ فیروزہ کے چہرے پر ایک بار پھر سرخی نظر آئی، لیکن ہر بات کو پی جانے کی عادی تھی۔ فوراً ہی ایک طرف دیکھتی ہوئی بولی، لیجیے آ گئی آپ کی سرخاب۔ وستونیا ایک دم سرخاب کی طرف مڑا اور پھر فیروزہ کو وہیں چھوڑ کر سرخاب کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ سرخاب، چائے پئیں گے؟ مس فیروزہ چائے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں سرخاب کے بغیر کبھی کنٹین نہیں جاتا۔ اب تم آ گئی ہو تو چلو چائے پی ہی لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، میری طرف سے یہ چائے۔ آؤ، فیروزہ نے کہا، اور شہنشاہ سرخاب کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کنٹین کی جانب چل پڑا۔ فیروزہ بھی ان دونوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ کنٹین میں فیروزہ نے چائے کا آرڈر دیا اور پھر کہنے لگی، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہو گیا ہوگا۔ آپ کو ہر بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے مس فیروزہ۔ ہاں بھائی، میں ہر وقت کسی کی کھوج میں تو نہیں رہتی۔ فیروزہ اب نروس ہونے لگی تھی۔ چائے پی گئی۔ اس کے بعد اچانک ہی وستونیا نے سرخاب کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ بے حد شکریہ مس فیروزہ اس چائے کا۔ آؤ سرخاب۔ اس نے فیروزہ کے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور سرخاب کو ساتھ لیے ہوئے کنٹین سے باہر نکل آیا۔ فیروزہ نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ باہر آ کر سرخاب نے کہا، کچھ زیادہ ہو رہا ہے وستونیا۔ ابھی زیادہ ہی ہونا چاہیے، جب حالات معمول پر آ جائیں تو پھر کچھ کم کر دیں گے۔ اس احمق لڑکی کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ سنو سرخاب، ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، کبھی یہ تمہیں میرے ساتھ تنہا نظر آئے تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے اسے بلایا ہے، بلکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق ایسی حرکتیں جاری رکھے گی۔ سرخاب نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ میرے جذبات کا جس طرح خیال رکھ رہے ہیں، اس کے لیے صرف شکریہ کے الفاظ کافی نہیں ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، شکریہ کی گنجائش بھی نہیں نکلتی، چنانچہ آپ اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ سرخاب واقعی وستونیا کی ممنون ہو گئی تھی۔ فیروزہ کے آنے سے پہلے وستونیا کا انداز بس ثانوی سا ہی تھا۔ بے شک اس نے بہت کھلے الفاظ میں اس وقت سرخاب سے بہت کچھ کہہ دیا تھا جب سرخاب نے اس سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے بعد وستونیا نے کبھی ہلکے پن کا ثبوت نہیں دیا تھا اور سرخاب کی حیثیت کو مد نگاہ رکھا۔ اس کے انداز میں اپنائیت ضرور پائی جاتی تھی، لیکن اس نے سرخاب کو بہت زیادہ قربت کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن اب وہ عموماً وہ سرخاب کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ فیروزہ سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ ایسی طنزیہ گفتگو کرتا کہ فیروزہ کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ تاہم وہ بھی کمال کی لڑکی تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی اسے یہاں کسی کی مدد حاصل نہیں تھی۔ دوستیاں کی تھیں اس نے، اور چونکہ بہت بڑی حیثیت کی مالک تھی، اس لیے دوست بنانے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ان دوستوں میں ابھی وہ وستونیا کا معاملہ درمیان میں نہیں لا سکی تھی۔ چنانچہ ایک طرح سے ہلکے پن کا احساس ہوتا تھا، تاہم یہ احساس ابھی کوئی شدت اختیار نہیں کر سکا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ شہنشاہ نے اس سلسلے میں بہت محتاط اقدامات کیے تھے۔ وہ بڑی سمجھداری سے ان معاملات کو ٹال جاتا تھا۔ پھر سرخاب نے اسے اپنی سالگرہ کی دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ ناصر افضال اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ سالگرہ کی پیشگی مبارکباد، اور ناصر صاحب جب حکم فرمائے میں حاضر ہوں، اس نے کہا۔ تو حکم فرما دیا ہے انہوں نے، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، سرخاب نے کہا، اور شہنشاہ نے گردن خم کر دی۔ اس دن دونوں ساتھ ہی ساتھ ناصر افضال کی کوٹھی میں پہنچے اور ناصر افضال نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ بھائی مسٹر وستونیا، تمہارے احسانات کی تفصیل تو ہم سنا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ شکایت ہے۔ آخر یہاں آنے جانے میں اس قدر تکلف کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں ناصر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تکلف کا کیا سوال ہے؟ آپ نے جس محبت سے یہ قدم بڑھایا ہے، اس کا تو میں خلوص دل سے ممنون ہوں۔ بھائی، یہ خاتون اپنی سالگرہ منا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سپرد بھی کی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان میں آپ کو بھی شریک کر لیا جائے۔
بعض اوقات بعض لوگ نہ جانے کیوں اس قدر قریب آ جاتے ہیں کہ ان پر ایک حق سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ارے ہاں، یہ بتاؤ آگاہ سیٹھ کب آ رہے ہیں؟ آ گئے یا اتفاق سے وہ 2 دن کے بعد آنے والے ہیں؟ واہ، یہ ہوئی ہمارے مطلب کی بات۔ بھائی ویسے تو ہم ان سے کسی بھی وقت آ کر مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ سالگرہ میں بھی اب 3-4 دن ہی ہیں، اس لیے انہیں اس سالگرہ میں ضرور شریک کرو۔ یقیناً، اور کارڈ دینے کے لیے تم خود جانا سرخاب۔ تھوڑی دیر تک ناصر افضال صاحب سے گفتگو کر کے شہنشاہ وہاں سے چلا آیا۔ پھر دوسرے ہی دن سرخاب کارڈ لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ سپازیہ سے ملاقات ہوئی اور سپازیہ نے سرخاب کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی۔ وہ یقینی طور پر اب یہ بات ذہن سے فراموش کر چکی تھی کہ شہنشاہ اب اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وستونیا کی ماں کی حیثیت سے اس نے اپنی تمام تر محبتیں شہنشاہ کو دے دی تھیں۔ بہر طور سرخاب خصوصی طور پر دعوت دے کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس کے بعد معمولات جوں کہ توں رہے۔ دعوت نامہ فیروزہ کو بھی دیا گیا تھا۔ اس دوران شوگان واپس پہنچ گیا۔ کاروباری معمولات میں اس نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں تھی اسے۔ اس دعوت نامے پر اس نے بھی ناصر افضال کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر سالگرہ والے دن بڑے قیمتی تحائف لے کر وہ لوگ ناصر افضال کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ فیروزہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی آئی تھی۔ ویسے بھی ناصر افضال کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو پولیس والا تو کہتے تھے، لیکن در حقیقت پولیس کے بہت اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے پہلی بار آغا سیٹھ سے ملاقات کی اور بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ آغا سیٹھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ دیر تک ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے رہے اور کسی خیال میں گم ہو گئے۔ پھر انہوں نے چونک کر کہا، آغا صاحب، آپ کے بیٹے وستونیا نے اس طرح سے ہم لوگوں کا دل جیت لیا ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت پیارا بچہ ہے آپ کا۔ شکریہ ناصر صاحب۔ وستونیا نے بھی آپ کا ذکر جس انداز میں کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے بہت بے تکلف ہے۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کسی وقت آپ سے آپ کے گھر پر ملاقات ہو جائے گی، تفصیلی گفتگو کریں گے بیٹھ کر۔ تشریف لائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ آغا سیٹھ نے کہا، ابھی آپ کا کہیں باہر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں، طویل عرصے کے بعد کئی ممالک کے دورے سے واپس لوٹا ہوں۔ فیروزہ بھی اپنے کاروباری باپ کو قریب لے آئی تھی۔ اس کے والد بھی معمولی حیثیت کے مالک نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے صنعت کار تصور کیے جاتے تھے، اور اس طرح ان سب کی آپس میں شناسائی ہو گئی۔ فیروزہ جلی جلی نگاہوں سے سرخاب کو وستونیا کی جانب مائل دیکھ رہی تھی۔ یہ محفل بہت ہی زیادہ شاندار رہی۔ تقریباً تمام ہی لوگوں سے زیادہ قیمتی تحائف وستونیا اور شوگان کی طرف سے ملے تھے۔ تینوں نے الگ الگ تحفے دیے تھے۔ اس کے بعد محفل جوں کی توں جاری رہی تھی۔ پھر ناصر افضال خصوصی طور پر آغا سیٹھ کو ان کی کار تک چھوڑنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد آغا سیٹھ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ واپسی میں شوگان نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سپازیہ سے کہا، سپازیہ، تم نے کچھ محسوس کیا کیا؟ سپازیہ نے پوچھا، یہ ناصر افضال صاحب کچھ زیادہ ہی متوجہ ہیں ہماری طرف۔ کہیں ان دونوں بچوں کے درمیان تو کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ بات چونکہ شہنشاہ کی موجودگی ہی میں کہی گئی تھی، اس لیے اس کا مقصد صاف ظاہر تھا۔ شوگان شہنشاہ کی رائے بھی فوراً ہی معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ سپازیہ نے مسکراتی نگاہوں سے شہنشاہ کو دیکھا اور بولی، وستونیا کے مستقبل کے لیے ہمیں بہرحال فیصلہ تو کرنا ہی ہے۔ اس میں وستونیا کو ہماری پوری مدد کرنا ہوگی۔ اگر ناصر افضال صاحب کے ذہن میں یہ تصور ہے تو کوئی برا نہیں ہے، بشرط یہ کہ وستونیا سرخاب سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے۔ شہنشاہ کے لیے بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میں ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک سرخاب کا معاملہ ہے تو وہ مجھے ناپسند نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی جلد بازی نہ کی جائے۔ بھائی واہ، یہ بات ہوئی مردوں والی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ ناصر افضال صاحب کا تعلق پولیس سے ہے، وہ ذرا دوسری قسم کے آدمی ہیں۔ اب ہمارے ہاں آئیں گے تو ہم اس نظریے سے ان کی پذیرائی کریں گے کہ مستقبل میں ہمارے اور ان کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہونے والے ہیں۔ شوگان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے بعد یہ موضوع ختم ہو گیا۔ راول خان مصیبت کا مارا تھا۔ جو کچھ اس کے دل پر بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ ہر لمحہ یہ احساس اس کے دل میں جاگزیں رہتا کہ اسے سزا ضرور ملے گی۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سزا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے خود اس سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ ان وارداتوں کے پس پردہ خوش بخت خان ہی ہے۔
تغرل خان نے بہت مختصر وقت میں خوشبخت خان کو جس طرح درندگی پر آمادہ کر دیا تھا وہ بھی باعث حیرت بات تھی، لیکن بہرطور اس نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا۔ خوشبخت خان اس کے لیے جو حیثیت رکھتا تھا راول خان اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جوزفائن تو خیر اپنا ایک مقصد رکھتی تھی، لیکن راول خان صرف اپنی محبتوں میں گرفتار تھا۔ اسے سب سے زیادہ شرمندگی فرخانہ کا تصور کر کے ہوئی تھی، جس نے ہمیشہ اس سے آنکھیں بند کر کے تعاون کیا تھا۔ فرخانہ اس سلسلے میں بالکل بے قصور تھی، اور یہ صرف راول خان کے گناہ تھے جنہوں نے فرخانہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بیچاری اپنے بیٹے سے دستبردار ہو گئی تھی، کسی بھی مسئلے پر اس نے راول خان سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس تصور کے بعد کہ خوشبخت خان ان وارداتوں کے پس پردہ ہو سکتا ہے، راول خان نے ایک منصوبہ بندی کر لی تھی۔ یہ خوف اسے ہمیشہ دہشت زدہ کیے رہتا تھا کہ اگر واقعی وہ خوشبخت خان ہی ہوا تو کیا ہوگا۔ وہ پرانے محل کے ایک ایک گوشے سے واقف تھا، اس چور دروازے کے بارے میں بھی جانتا تھا جو پرانے محل میں واقع تھا۔ بارہا اس چور دروازے کو اس نے خود بھی استعمال کیا تھا، چنانچہ اب اس نے اس چور دروازے کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے اس نے جوزفائن کو بھی نہیں بتایا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق اس چور دروازے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسے کئی بار نیند کے جھونکے آ چکے تھے۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی خوشبخت خان کو اس چور دروازے سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس بات پر اسے بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدا کرے یہ صرف اس کا وہم ہو، ان وارداتوں کے پس پشت خوشبخت خان نہ ہو۔ اب جب کہ اس نے اس دوران خوشبخت خان کو چور دروازے سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو اسے ایک امید سی بنتی چلی جا رہی تھی کہ اس کا وہ خدشہ شاید غلط ہے۔ آج بھی وہ اسی کیفیت کا شکار تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نگاہوں نے ایک منظر دیکھا اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چور دروازے کے قریب کھٹ پٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے خوشبخت کو بخوبی پہچان لیا تھا۔ وہ ایک ڈھیلے ڈھالے لبادے میں ملبوس، سر پر بڑے بالوں کی مخصوص ٹوپی پہنے برآمد ہوا تھا اور ایک جانب چل پڑا تھا۔ راول خان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ امید تو اسے تھی، لیکن اتنے دنوں کی خاموشی سے کچھ اور بھی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، اور اس وقت تمام امیدوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور خوشبخت خان کا تعاقب کرتا رہا۔ پھر اس نے اسے نئے شیر کوہ کی جانب جاتے دیکھا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ دیکھا جو اس رات کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ خوشبخت خان ایک قہوہ خانے میں بیٹھا تھا۔ راول خان اس سے کچھ فاصلے پر اس کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دو نوجوانوں کے ساتھ واپس پلٹا تھا۔ راول خان اس وقت بھی اس کے پیچھے تھا، لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ جب خوشبخت خان نے ان دونوں نوجوانوں کو درندگی سے ہلاک کر دیا تو راول خان فوراً ہی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ خوشبخت خان اپنا کام کر کے آگے بڑھ گیا۔ راول خان آہستہ آہستہ وہاں پہنچا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہی سب کچھ ہو چکا ہے جس کے لیے وہ اتنے دن سے لرز رہا تھا۔ راول خان کو چکر آ گیا۔ جس وحشت اور درندگی سے ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ وہ درندگی کسی بھی طرح اس درندگی سے کم نہیں تھی جو تغرل خان کرتا تھا۔ راول خان سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے وہیں کھڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے اور ذہن میں وہی احساسات ابھر رہے تھے۔ وہ لمحہ اسے کبھی نہ بھولتا جب تغرل خان نے پہلا قتل کیا تھا اور راول خان نے اس کا خون آلود لباس چھپا دیا تھا۔ پھر جب زارق خان نے راول خان سے اس سلسلے میں باز پرس کی تھی تو اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ تغرل خان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زارق خان پر جو کچھ بیت رہی ہوگی آج راول خان اسے بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور وہاں سے پلٹ پڑا۔ ان دو مظلوم مقتولوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو یہاں خاک و خون میں اٹے پڑے ہوئے تھے۔ راول خان لرزتے قدموں سے سفر کرتا رہا۔ پھر وہ پرانے محل میں داخل ہو گیا۔ پرانے محل میں قدم رکھ کر اس کے اندر تیزی اور مستعدی پیدا ہو گئی۔ اب اسے اپنی ذمہ داریاں یاد آ گئی تھیں۔ یہ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا، اور ایک سردار کی حیثیت سے اس پر بہت سے فرائض عائد ہوتے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً ہی جا کر خوشبخت خان کو گرفتار کر لے اور پھر جرگے میں لے جا کر اسے اس وحشیانہ اقدام کی سزا دے، لیکن اگر اصولوں پر بات کرتا تب بھی یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ درمیان میں جوزفائن تھی۔ وہ چند لمحات خود کو پرسکون کرتا رہا اور اس کے بعد دبے قدموں اس کمرے کی جانب بڑھ گیا
جس میں خوشبخت خان کا قیام تھا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ راول خان نے شیشوں سے جھانک کر دیکھا۔ خوشبخت خان اپنا لباس اتار کر ایک الماری میں رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرا لباس پہن کر وہ بڑے اطمینان سے مسحری پر دراز ہو گیا۔ راول خان جلتی ہوئی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر جوزفائن کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزفائن کے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی کہ دروازہ بند کیا جائے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر اس نے وحشیانہ انداز میں جوزفائن کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی کیفیت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ وہ غم و غصے کا شکار تھا۔ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے پیش آیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ جوزفائن وحشت زدہ ہو کر اٹھ گئی تھی۔ اس نے گھور کر راول خان کو دیکھا اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ خیریت راول خان، یہ کیا وحشت سوار ہے تم پر؟ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اچانک اس وقت میرا خیال ہے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ ہاں جوزفائن، ہم اس ہولناک المیے سے دوچار ہو چکے ہیں جس کا خدشہ ہمارے ذہنوں میں تھا۔ میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب مزید کسی ثبوت کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ جوزفائن، تم بہت بدحواس لگتے ہو خان، کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا دیکھ لیا تمہاری نگاہوں نے؟ خوشبخت خان ان تمام وارداتوں کے پس پردہ ہے۔ اسی نے خوف و دہشت کا یہ بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسی کے ہاتھوں شیر کوہ کے کئی بے گناہ انسان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اوہ، بہت وثوق سے کہہ رہے ہو یہ بات۔ تم نے کیا دیکھا؟ کیسے یہ اندازہ لگایا؟ اس وقت بھی دو مظلوم مقتول ایک ویرانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خوشبخت خان نے میری نگاہوں کے سامنے انہیں قتل کیا ہے۔ تو تم خوشبخت خان کا پیچھا کر رہے تھے؟ ہاں، ان دنوں میں سولی پر لٹکا رہا ہوں۔ جوزفائن، اس خوف نے مجھے ایک لمحے آرام نہ کرنے دیا کہ اگر وہ خوشبخت خان ہوا تو کیا ہوگا۔ تم سمجھتی ہو جوزفائن، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمارا خوشبخت خان ایسی کسی واردات کے وقت گرفتار ہو گیا تو پھر ہم اس کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے گی۔ لوگ اس کی موت ہی کا مطالبہ کریں گے۔ جوزفائن اور ہمارا خوشبخت خان۔ راول خان، گفتگو کرتے وقت تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ خوشبخت خان کی موت کا مطالبہ کرنے والوں کو ان کے خاندانوں سمیت زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ شیر کوہ میں کس کی مجال ہے جو خوشبخت خان کی زندگی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو۔ راول خان کے خوشبخت خان میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ بے شک وہ میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں نے اپنے دل میں وہی حیثیت دی ہے اسے، اور ان پہاڑوں میں رہ کر میں نے اور پایا ہی کیا ہے سوائے خوشبخت خان کے۔ راول خان، اگر تمہیں یہ علم ہو چکا ہے کہ وہ ان وارداتوں کے پس پشت ہے تو ہم اپنے منصوبے کے مطابق وہی عمل دہرا سکتے ہیں جو ہم نے پہلے طے کیا ہے۔ اس میں کوئی ترمیم یا کوئی اور ایسی کوشش جو خوشبخت خان کو کسی طرح سے نقصان پہنچا سکے تصور میں بھی نہیں لائی جائے، کیونکہ اس کے نتائج کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کہ ہم اسے ان قید خانوں میں واپس پہنچا دیں جنہیں ہم نے تیار کیا ہے، وہاں اسے قید کر دیں اور کوشش کریں کہ وہ اپنی ان حرکات سے باز آ جائے۔ لیکن راول خان، اگر یہ ممکن نہ ہوا اور اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو شاید میں تم سے تعاون نہ کر سکوں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ راول خان کے حلق سے غراہٹیں ابھریں۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی راول خان۔ اگر تغرل خان نے اسے یہ کیفیت بخش دی ہے تو ہم اس کی زندگی کے خواہاں تو نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے لاکھوں انسانوں کو قربان کیا جا سکتا ہے راول خان، اس لیے کہ وہ جوزفائن کا بیٹا ہے۔ سنو جوزفائن، اگر وہ راہ راست پر نہ آ سکا تو نہ تم اور نہ ہی میں اس کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ پہاڑوں میں ایک قانون ہے، ہم اسے قانون سے کیسے بچائیں گے؟ حالانکہ ایک سردار کی حیثیت سے اس وقت مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے گرفتار کروں اور سزا دوں، لیکن میں مجرم ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا جوزفائن، کیونکہ وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی اولاد ہے، میرا بھی نور چشم ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے راول خان، کیونکہ آج کوئی اہم بات نہیں ہو گئی۔ کل کا دن بھول گئے تم جب تغرل خان ہمارے زیر اثر اور زیر نگرانی وارداتیں کرتا تھا اور ہم اس سے چشم پوشی اختیار کرتے تھے؟ وہ تغرل خان تھا تمہارا بھتیجا، اور یہ خوشبخت خان ہے۔ نہیں راول خان، وہ باتیں مت کرو جن کی بنیاد پر مجھے تم سے کوئی تلخ بات کہنی پڑے۔ یہ تمہارا اپنا بھی فرض ہے کہ تم کسی ایسے مسئلے سے بچو۔ ٹھیک ہے جوزفائن،
لیکن اس کی فوری گرفتاری ضروری ہے۔ گرفتاری نہیں، گرفتاری میں وہ مزاحمت کرے گا اور مزاحمت سے اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، کل تم اسے قید خانے میں دیکھو گے، جوزفائن نے جواب دیا۔ راول خان پرخیال نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھنے لگا۔ اسے یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ کہیں جوزفائن کوئی چال نہ چلے، وہ خوش بخت خان کو فرار نہ کرا دے۔ دل نے اندر سے کہا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، خوش بخت خان کو وہ اپنے ہاتھوں کوئی سزا دینے کے لیے مجبور تو نہ ہوگا۔ جوزفائن نے اس کے چہرے پر رقصاں پریشانیاں دیکھیں اور مسکرا کر بولی، مجھے تعجب ہے راول خان، تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم وہی راول خان ہو جو خطرناک سے خطرناک کام سے نہیں گھبراتا تھا، جس نے تغرل خان کے ہاتھوں سینکڑوں قتل کرائے؟ ہم شیر کوہ کے رہنے والوں کی زندگیوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، تم دوسروں کے لیے کیوں پریشان ہو؟ راول خان عجیب سی نظروں سے جوزفائن کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اب اس کی سوچیں کیا ہیں۔ راول خان نے یہ رات پرانے محل میں ہی گزاری۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا تھا، لیکن جوزفائن پر کوئی خاص اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران راول خان کے ذہن میں اور بھی بہت سے وسوسے جنم لیتے رہے تھے۔ جوزفائن کی فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور یہ صرف ایک کرب تھا اس کا کہ وہ جوزفائن کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جوزفائن کی مکار فطرت بہت سے خدشات کی حامل تھی۔ ہو سکتا ہے ان قید خانوں میں جوزفائن اس کی مددگار ہو، راول خان پرانے محل میں نہ ہو، اور جوزفائن خوش بخت خان کو آزادی دے دے۔ خوش بخت خان اپنا کام کر کے واپس آ جائے اور جوزفائن راول خان کو بتائے کہ وہ تو قید خانے میں تھا۔ نہیں، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، کچھ اور کرنا پڑے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ خوش بخت خان کے سلسلے میں کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ میں اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا، یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ صبح ناشتے کی میز پر خوش بخت خان خوش اور چاقو چوبند تھا۔ راول خان کو بھی دیکھ کر اس نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا تھا، ورنہ عموماً وہ خشک اور بجھا بجھا سا نظر آتا تھا۔ جوزفائن ناشتے کی میز پر معمول کے مطابق اس کی پذیرائی کرتی رہی، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ راول خان نے خوش بخت خان کے انداز میں ایک نڈھال سی کیفیت محسوس کی۔ اس پر کچھ غنودگی سی طاری ہوتی جا رہی تھی، اس کی پلکیں بار بار جھک رہی تھیں۔ راول خان نے چونک کر جوزفائن کو دیکھا، اور جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے خوش بخت خان، کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ پتہ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، نہ جانے کیوں مجھے نیند سی آ رہی ہے، خوش بخت خان نے بوجھل لہجے میں کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے گردن ڈال دی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ راول خان متعجب خیز نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا۔ جوزفائن نے آہستہ سے کہا، یہی ایک طریقہ کار تھا، میں نے اسے کافی میں خواب آور دوا دے دی ہے، اب وہ 3-4 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ آؤ راول خان اسے قید خانے میں پہنچا دیں۔ راول خان نے خوش بخت خان کو اس قید خانے میں پہنچانے میں جوزفائن کی مدد کی۔ پھر اس نے ناقدانہ نگاہوں سے قید خانے کا جائزہ لیا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے خوش بخت خان اپنے آپ کو جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکے، یا وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکے۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد راول خان نے ایک گہری سانس لی اور جوزفائن سے کہا، تمہیں بڑی ہوشیاری سے اس کی نگرانی کرنی ہے جوزفائن۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر کوئی لغزش ہو گئی تو بات ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کوئی بات ہو گئی اور ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھ لو وہ سب کچھ اتنی آسانی سے ممکن نہ ہو سکے گا جو تم نے سوچا ہے۔ مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرو راول خان، مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ بہر طور میں کوشش کروں گی کہ خوش بخت دوبارہ اس وحشت کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ راول خان نے ڈھال قدموں سے دوسرے محل کی جانب چل پڑا۔ تغرل خان مرجانہ سے نکل آیا، دل پر اداسی تھی، دماغ بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ زرنگا اور گوندل خان سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس ایک احساس ان تک لے گیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ بستی مرجانہ نظر آ گئی تھی۔ وہاں جا کر یہ پتہ چل گیا تھا کہ نہ تو شوگان دوبارہ واپس آیا تھا اور نہ ہی شہنشاہ کے بارے میں اور کچھ پتہ چل سکا تھا۔ اب دل میں دکھ درد رکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی عارضی غلطی نے اسے اس کے راستے سے ہٹا دیا ہو۔ ایک بار پھر تمام یادیں ذہن میں تازہ ہو گئی تھیں، شیرم خان کی غداری، تولائی کی موت اور دوسرے تمام لوگ۔ یہ تمام چیزیں دل کو دکھ دیتی تھیں تو دماغ میں آگ سی سلگ اٹھتی تھی۔ اسی آگ میں جھلستا ہوا وہ ایک بستی کے قریب سے گزرا۔
رات کا وقت تھا، بستی گہری تاریکی اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں بستی میں لوگوں کے وجود کا پتہ دیتی تھیں، اور بستی کے سارے مکین شاید سوئے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت کے نیچے رک گیا اور عجب سی نگاہوں سے بستی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کے قدم آہستہ آہستہ بستی کی جانب اٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستی کے ایک خوبصورت مکان کے عقبی حصے میں کھڑا ہوا تھا۔ بڑے سے احاطے میں بھینسوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ غالباً کسی کھاتے پیتے آدمی کا گھر تھا۔ اچھی خاصی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا اس گھر کا مکین۔ ایک جانب استبل بھی بنا ہوا تھا جس میں چند گھوڑے کھر کھر کر رہے تھے۔ طغرل خان چند لمحات سوچتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ مکان کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد ان کمروں کا انتخاب کیا جن میں مکین ہو سکتے تھے۔ پھر ایک ایسے کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی جس کے اندر سے گہری گہری سانسوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اندر چند لمحات تک تو کوئی آہٹ نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد کسی نے دروازہ کھولا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طغرل خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن اپنے آہنی شکنجے میں دبوچ لی۔ اس شخص کے حلق سے گھٹی گھٹی خوف بری آوازیں نکلنے لگیں۔ طغرل خان اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور پاؤں سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک اور مدھم چیخ اندر سنائی دی ہی تھی اور اس کے بعد کمرے میں روشنی ہو گئی۔ جو شخص طغرل خان کی گرفت میں دبا ہوا تھا اس کی عمر 50-55 کے قریب تھی۔ مسہری پر ایک عورت خوف زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی جو یقیناً اس شخص کی بیوی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں طغرل خان کے صفاک چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ طغرل خان نے سرد لہجے میں کہا، اگر تم دونوں اپنی زندگی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ پر قابو پاؤ اور اپنے منہ سے کوئی آواز اس وقت تک نہ نکالو جب تک میں تم سے نہ کہوں۔ اگر اس کے خلاف کوئی کوشش ہوئی تو سب سے پہلے میں اس شخص کی گردن دبوچ کر اسے مار دوں گا اور اس کے بعد تجھ سے بات کروں گا عورت۔ اور اس کے لہجے میں اتنی صفاکی تھی کہ دونوں دہشت سے زرد پڑ گئے۔ طغرل خان نے اپنی گرفت میں دبے ہوئے آدمی کو دھکیل کر مسہری پر پھینک دیا، پھر وہ اسے گھورتا ہوا بولا، مجھے کرنسی چاہیے، جتنی نقد رقم تمہارے پاس ہو مجھے دے دو، ایک گھوڑا لے جاؤں گا تمہارے طویلے سے، اور یہ رائفل جو تم نے دیوار پر لگا رکھی ہے مجھے اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم نے میرے اس حکم کی تعمیل میں کوئی گڑبڑ کی تو میری ابتدا تم ہی سے ہوگی۔ بہتر ہے کہ زندگی حاصل کرو اور یہ چیزیں مجھے فراہم کر دو۔ تو تم کون ہو؟ میں اگر تمہیں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں تو تم خوف سے مر جاؤ گے۔ ابھی مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھو، بہت جلد تم سب جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ طغرل خان نے کہا۔ عورت جلدی سے بولی، یہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم اسے اس کی مطلوبہ اشیاء دے دو، تمہاری زندگی ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ طغرل خان خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔ معمر شخص نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پورے کیے دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک الماری کی جانب بڑھ گیا۔ طغرل خان کی گہری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ خود بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا الماری کے قریب پہنچ گیا۔ معمر شخص نے الماری کی ایک دراز کھول کر اس میں سے رقم نکالی اور طغرل خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خیال تھا کہ میں کوئی بد عہدی کرنا چاہتا ہوں تو در حقیقت میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے مدافعت کر سکوں۔ میں اس کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کہ جب تم یہاں سے نکلو گے تو میں کوئی شور نہیں مچاؤں گا۔ بلا شبہ یہ رقم زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا نا میرا تعارف کچھ دن کے بعد ان پہاڑوں میں، ان بستیوں میں خود بخود ہو جائے گا۔ فی الحال یہ نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، کیونکہ ابھی میں اس منزل پر نہیں ہوں کہ اپنے نام کا نعرہ لگا سکوں۔ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ طغرل خان اس سے رقم لینے کے لیے واپس پلٹا اور پھر اس نے رائفل دیوار سے اتار لی۔ اس کا میگزین کہاں ہے؟ ہاں وہی نکال رہا تھا میں، معمر شخص نے کہا اور الماری کا دوسرا پٹ کھول کر کارتوسوں کی 2 پیٹیاں نکالیں اور طغرل خان کے سامنے ڈال دیں۔ سنو، اپنا نام بھی مجھے بتا دو، کیونکہ جس کام کی ابتدا میں نے دوبارہ کی ہے اس کے لیے میں تمہارے اس تعاون کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور آئندہ جب ان پہاڑوں میں خوف بری چیخیں ابھریں گی تو تم مجھے اپنا یہ نام اس وقت بتا دینا جب تم خود مصیبت میں ہو۔ میں تمہارے نام پر بہت کچھ کروں گا۔ معمر شخص خاموشی سے طغرل خان کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، میرا نام باقر خان ہے، اس بستی کا نام تم جانتے ہی ہوگے۔ طغرل خان نے گردن ہلائی اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا،
تم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم فوراً ہی شور مچانا نہیں شروع کر دو گے۔ ہاں، اس بات کی بھی پابندی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تمہارے طبیلے میں کون سا گھوڑا سب سے شاندار ہے؟ وہ جس کا رنگ بالکل سفید ہے، انتہائی طاقتور اور شاندار گھوڑا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ طغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر سفید گھوڑا، ٹھیک ہے، اس کا رنگ سفید ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے یہ رائفل لوڈ کیے لیتا ہوں، اور اس کا مقصد تم سمجھتے ہو۔ وہ رائفل میں کارتوس رکھنے لگا، پھر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طبیلے کے قریب تھا۔ طبیلے کا محافظ طبیلے کے باہر چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ طغرل خان نے چارپائی ٹھوکر مار کر الٹ دی اور وہ شخص بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ دوسرے لمحے رائفل کی نال اس کی گردن سے ٹکی ہوئی تھی اور اس کا دم نکلے جا رہا تھا۔ وہ سفید گھوڑا کھول لاؤ اور اس پر زین کس دو، طغرل خان نے اشارہ کیا۔ مالک، تمہارا مالک مجھے اجازت دے چکا ہے، اس لیے دیر نہ کرو۔ میں رائفل کی گولی تم پر خرچ نہیں کروں گا، لیکن اس کا کندہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں اسے تمہارے سر پر مار دوں تو تمہارا سر خربوزے کی مانند پھٹ جائے گا۔ بہتر ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں دیر نہ کرو۔ طبیلے کا محافظ جلدی سے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اس نے زین گھوڑے کی پشت پر کسی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی وہ ایک دبلا پتلا مدکوک سا آدمی تھا۔ طغرل خان نے گھوڑے کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اس گھوڑے کو دیکھ کر بہت کچھ۔ دوسرے لمحے اس نے گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگائی اور اس پر سوار ہو گیا۔ لگامیں پکڑ کر اس نے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا اور پھر احاطے کی دیوار کود کر باہر نکل آیا۔ طبیلے کا محافظ عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہ گیا تھا۔ وہ شاید چیخنا چاہتا تھا، لیکن عقب سے اسے ایک آواز سنائی دی۔ او بے وقوف، او احمق، خاموش ہو جا، کیوں اپنی زندگی کا دشمن بن گیا ہے؟ وہ گھوڑا لے گیا ہے، لے جانے دے۔ طبیلے کا محافظ دہشت زدہ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پیچھے اس کا مالک تھا۔ تب کہیں اسے سکون ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ واقعی اس کے مالک نے اس شخص کو اجازت دے دی تھی۔ طبیلے کے محافظ نے آگے بڑھ کر ساری صورتحال اپنے مالک کو بتائی، اور مالک پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا تجھے یہ شخص جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے؟ میں کیا بتاؤں مالک، میری تو حالت ہی خراب تھی۔ اس نے مجھے ٹھوکر مار کر چارپائی سے نیچے پھینک دیا اور پھر بندوق میری گردن پر رکھ دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ پڑتا ہے کہ میں نے ایک بار کہیں نہ کہیں اسے دیکھا ہے، اور یہ انداز۔ ہاں، ایک بات بتا، کہیں یہ ڈاکو طغرل خان تو نہیں تھا؟ محافظ عجیب سے انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ طغرل خان نے جان بوجھ کر ابھی اپنے نام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تنہا تھا اور ابھی اپنے آپ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ ہاں، جو یہ سمجھ لے کہ طغرل خان پھر سے منظر عام پر آ گیا ہے، وہ سمجھ لے۔ اس پر طغرل خان کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ اس کا گھوڑا اب بستی سے دور سرپٹ دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ جو آغاز اس نے کیا تھا وہ انتہائی کامیاب تھا۔ اب اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ آرام سے اپنا کافی وقت صرف کر سکے۔ رائفل بھی اس کے پاس تھی جس سے وہ کھیلنا جانتا تھا۔ بستی سے کافی دور نکلنے کے بعد اس نے ایک جگہ قیام کیا اور رات کا بقیہ حصہ وہیں گزار دیا۔ اب اس کے اندر چستی اور مستعدی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جو نڈھال کیفیت اس پر طاری تھی وہ رفتہ رفتہ دور ہو گئی تھی۔ دوسری صبح اس نے کچھ اور فیصلے کیے۔ یہاں سے اب وہ اس جگہ کا رخ کرنا چاہتا تھا جو کبھی اس کا مسکن تھی، اور جہاں شیرم خان اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہوگا۔ اس کے بعد تو اس نے شیرم خان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جو کچھ اس پر گزری تھی وہ گزارتا ہوا بالآخر مرجانا پہنچ گیا۔ مرجانا پہنچ کر اس نے اپنی زندگی میں وہ تبدیلی کر لی تھی جس کے خواہش مند گوندل خان اور زرنگاہ دونوں ہی تھے۔ شیر ماہ کے ہاں وہ محل کا محافظ بن گیا تھا، لیکن اس نے کبھی پلٹ کر اپنے ماضی کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی تھی۔ وہ اس ماضی سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتا کہ اس دنیا نے اسے پھر اسی ویرانے میں لا ڈالا تھا جہاں اس کی خوفناک کہانیاں گونجتی رہتی تھیں۔ شیرم خان اسے یاد آ گیا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ وہ شیرم خان کو ایسا سبق دینا چاہتا تھا کہ لوگ رہتی دنیا تک اس سبق کو یاد رکھیں، اور اس کے لیے اب اسے اپنے اس اڈے کا رخ کرنا پڑا تھا جہاں اس کی بستی آباد تھی۔
حالانکہ اس بستی سے اسے مجرموں کی طرح فرار ہونا پڑا تھا، لیکن اس وقت دوسری بات تھی۔ اس وقت شہنشاہ موجود تھا، جس کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب شہنشاہ نہیں تھا، اور یہ فیصلہ تو اس نے کر ہی لیا تھا کہ شہنشاہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہر بستی کو جلا کر راکھ کر دے گا، ہر انسان کو فناء کے گھاٹ اتار دے گا۔ غرض یہ کہ اس پر عجیب سی بحرانی کیفیت طاری تھی۔ اس کیفیت میں ڈوبا ہوا وہ گھوڑا دوڑاتا رہا۔ ایک بستی سے گزرا تو کھانے پینے کی اشیاء حاصل کیں۔ اس بستی میں اس نے کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ ہاں، جن اشیاء کی اسے ضرورت تھی ان کے حصول کے لیے اس نے ایک چھوٹا موٹا سا کام کر ڈالا تھا۔ سفید گھوڑا بہت برق رفتار تھا اور بلا شبہ تغرل خان کا پسندیدہ۔ بہرت اور دور سے اسے وہ پہاڑیاں نظر آئیں جہاں اس کا بسیرا ہوتا تھا اور جو تغرل خان کا مسکن تھیں۔ ان پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے اسے کافی دشوار راستے اختیار کرنے پڑے تھے، اور اب وہ اس سلسلے میں بالکل چوکس تھا۔ چنانچہ اس نے دن کا بقیہ وقت اطراف میں چھپ کر گزارا، اور جب شام کے جھٹپٹے فضا میں اتر آئے تو وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کر ایسے سنسان راستوں سے آگے بڑھا کہ اسے دیکھا نہ جا سکے، یہاں تک کہ وہ ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ لیکن جوں جوں وہ ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہاں حیرت ناک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اب وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ تغرل خان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جو اس کا مسکن تھی۔ تمام غار سنسان پڑے ہوئے تھے، تا حد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر اپنے اس ٹھکانے میں داخل ہو گیا جہاں وہ کسی وقت زرنگاہ اور شہنشاہ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ جگہ بھی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ غاروں سے ایک ایک شے نکال لی گئی تھی۔ وہ عظیم الشان خزانہ جو اس نے زندگی بھر لوٹ مار کر کے جمع کیا تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ ہر چیز خالی کر دی گئی تھی۔ اب اس جگہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہ ایک ایک گوشے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر وہ آہستہ سے بولا، تو شیرم خان نے گروہ توڑ دیا۔ اس چوہے کی مجال بھی نہیں تھی کہ تغرل خان کے گروہ کو سنبھال سکے، مگر کہاں جا مرے سب کے سب۔ راول خان کہاں گیا؟ جوزفائن کہاں گئی؟ کیا یہ سب مر کھپ گئے؟ لیکن کسی کو تو موجود ہونا چاہیے تھا یہاں۔ کہاں گئے یہ سارے کے سارے؟ تغرل خان بالآخر ایک بڑی چٹان پر آ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا، گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور اس کا گھوڑا بلندیوں سے نیچے اترنے لگا۔ لیکن ابھی وہ بلندیوں کے دامن میں نہ پہنچنے پایا تھا کہ اس کے گھوڑے کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ گھوڑوں کی فطرت سے اور ہر حرکت سے تغرل خان اس طرح واقف تھا جیسے انسانوں کی فطرت سے۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچیں۔ گھوڑے کے منہ سے نکلنے والی یہ آوازیں بتاتی تھیں کہ اس نے کسی اور جانور کو دیکھا ہے، جو ہو سکتا ہے گھوڑا ہی ہو، اور تغرل خان نے بھی اس گھوڑے کو دیکھ لیا جس کا رنگ سفید تھا اور جس کی پشت پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص تغرل خان ہی کی جانب آ رہا تھا۔ تغرل خان نے فوراً ہی رائفل سنبھالی اور گھڑ سوار کو گھورتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن اچانک ہی اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش نظر آنے لگے۔ اب اس نے اس گھڑ سوار کو پہچان لیا تھا۔ یہ لنگڑے تیمور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، 100% اس کا دوست بڑے سر والا۔ تغرل خان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی، اور پھر اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ جمایا اور گھوڑے نے ایک لمبی زکند بری۔ تغرل خان کہے لگاتا ہوا تیمور کے پاس پہنچ گیا، جو ساکت نگاہوں سے تغرل خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے ہوئے کہا، او تیمور خان، او لنگڑے، او بڑے سر والے، او میرے دوست، کیا تو پتھر کا بن گیا ہے؟ مجھے دیکھ کر تو نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اوہ، تو یہاں کہاں سے آ گیا بڑے سر والے؟ نیچے اتر، ورنہ میں تجھے گھوڑے سے اتار کر کسی چٹان پر پٹخ دوں گا۔ تیمور کے بدن میں جنبش ہوئی اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ تغرل خان نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور تیمور اس سے لپٹ گیا۔ میرے مالک، میرے آقا، میرے دوست۔ نہیں تیمور خان، نہ تیرا مالک نہ تیرا آقا، صرف تیرا دوست، تیرا واحد دوست، اور تو تغرل خان کا واحد دوست۔ یہاں کیا کر رہا ہے بے وقوف؟ میں کتنی دیر سے ان ویرانوں میں بھٹک رہا ہوں، تو نے مجھے آواز کیوں نہ دی؟ تو ادھر کیسے آ گیا؟ اور تیمور خان، تجھے دیکھ کر اس وقت میرے دل کو جس قدر خوشی ہوئی ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ او بولتا کیوں نہیں؟ ایک گھونسا ماروں گا تیرے جبڑے پر اور تیری زبان اس طرح چلے گی کہ پھر رکنے کا نام نہیں لے گی۔ تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی بڑی سی کھوپڑی ہلاتے ہوئے کہا،
خان تغرل خان، آج تم پھر اسی آواز میں بول رہے ہو جو آواز میں ان پہاڑوں میں سنتا رہا ہوں۔ تم نہیں جانتے تغرل خان کہ یہ چٹانیں آج کتنی خوش ہوں گی، یہ مسرت سے کہکہے لگا رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے پھر سے تغرل خان کی آواز سنی ہے، اسی تغرل خان کی جو ان چٹانوں کا شہنشاہ تھا۔ او بڑے سر والے، رلا دینے والی باتیں مت کر۔ اب تغرل خان کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی نہیں ہیں، وہ رو بھی سکتا ہے۔ پتھر کی یہ چٹانیں بھلا کیا خوش اور کیا مغموم ہوتی ہوں گی۔ غم تو ہم گوشت پوست کے انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں یہ چٹانیں کہ بے حس اور بے جان دنیا دیکھتی رہتی ہیں، نہ یہ مرتی ہیں نہ زندہ ہوتی ہیں، بس ان کی ایک ہی زندگی ہے، اور یہ ساکت زندگی ہزاروں ہنگامہ خیزیوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ او تیمور خان، انسانوں کو اس دنیا میں آ کر بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انسان زیادہ خوش نصیب ہے یا یہ پتھر، مگر چھوڑ ان جذباتی باتوں کو۔ میں چٹانوں کی بات نہیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں کب پہنچا؟ میں تو بہت عرصے سے یہاں ہوں خان، اطراف میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، دور دور تک گھوم آتا ہوں اور پھر یہاں پہنچ جاتا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹے سے غار میں نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ کیوں مگر کیوں؟ یہ ساری دنیا چھوڑ کر تو ادھر کیسے آ گیا؟ تمہاری تلاش میں خان۔ او بڑے سر والے، کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میری تلاش میں یہاں کیسے آ گیا؟ جبکہ تو جانتا تھا کہ میں دریاؤں کی سیر کر رہا تھا۔ میں نے سمندر دیکھا جس کی وسعتیں لامحدود ہیں، اور یہ سمندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے بڑے سر والے، تو نے نہ دیکھا ہوگا۔ یوں سمجھ لے پانی کا آخری سرا آسمان سے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آسمان تک پہنچنا مشکل نہ ہوتا ہوگا۔ مگر بڑے سر والے، تو نے مجھے صحیح بات نہیں بتائی۔ میں نے کہا نا خان تغرل خان، میں یہاں تیری تلاش میں آیا تھا اور تیرا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں مگر کیوں؟ یہ ناقص کھوپڑی مجھے بار بار یہ احساس دلاتی تھی کہ بالآخر ایک دن تو یہاں ضرور آئے گا۔ پہاڑوں کی وسعتوں میں ہر جگہ تلاش کیا میں نے، مگر تجھے نہ پا سکا۔ میں جانتا تھا کہ جب تو سمندر کی سیر سے تھک جائے گا تو ایک بار، صرف ایک بار یہاں ضرور آئے گا۔ تیمور خان، میں تو شہنشاہ کی تلاش میں گیا تھا۔ میں شوگان کو پانا چاہتا تھا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو پھر میرا یہاں آنے کا کیا جواز تھا؟ بس تو اس بیکار کھوپڑی کی بات کر لے تغرل خان، اس میں یہی خیال آیا تھا کہ تو یہاں تک پہنچے گا۔ تیمور بولا، آ میرے ساتھ آ، کون سی غار میں تیرا بسیرا ہے؟ چل میرے ساتھ چل، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں گی وہاں، جلدی کر، مجھے بھوک لگی ہے۔ تیمور نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور تغرل خان کو ایک سمت چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے تغرل خان کے گھوڑے کی لگام بھی پکڑ لی تھی۔ پھر اس نے تغرل خان سے کہا، تو اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ تغرل خان، تیرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتے ہوئے مجھے بہت خوشی کا احساس ہوگا۔ بہت دنوں کے بعد میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے کہ میں تیری صورت دیکھوں۔ او نہیں تیمور، تو میرا دوست ہے، غلام نہیں، چلتا رہ چلتا رہ، تغرل خان نے کہا۔ وہ غار زیادہ دور نہیں تھا جس میں تیمور خان نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے انبار تھے یہاں۔ تغرل خان نے اس غار کو ابھی تلاش کے دوران نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال غار کے سامنے دونوں گھوڑے چھوڑ دیے گئے اور تغرل خان تیمور کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ تغرل خان اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی رائفل دیوار سے ٹکا کر رکھ دی اور تیمور خان اپنے سامان سے کھانے پینے کی اشیاء نکالنے لگا۔ پھر اس نے بڑے احترام سے یہ اشیاء تغرل خان کے سامنے سجا دیں اور خود دو زانوں بیٹھ گیا۔ تغرل خان کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے تیمور کو بھی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھا چکا ہے۔ تغرل خان پر اطمینان انداز میں شکم سیری کرتا رہا اور اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو گیا۔ تیرے مل جانے سے تیمور خان مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے میرا پورا گروہ مل گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ تغرل خان، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنے اعتماد سے تیرا انتظار کر رہا تھا؟ میں اپنا راستہ بھٹک گیا تھا، بے وقوفی میری ہی تھی۔ بہت سوچا ہے میں نے ان دنوں، بہت غور کیا ہے اور اب اپنی کمزوریوں کا پورا حساب لگا لیا ہے۔ بات یہ ہے تیمور خان کہ تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ چاچا راول خان نے میرے باپ کو دھوکہ دے کر مجھے ان راستوں کا راہی بنایا تھا۔ وہ اب اس کی فرنگی بیوی دراصل اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا ذریعہ مجھے بنایا اور میں ایک برا انسان بن گیا۔ زرنگاہ میری زندگی میں شامل ہوئی اور اس کے بعد مجھے شہنشاہ مل گیا۔ مجھے یہی چاہیے تھا تیمور خان کہ میں ان پہاڑوں میں زلزلہ بنا رہتا، خراج وصول کرتا رہتا،
خواہ مخواہ شرافت کے راستوں پر چل پڑا تھا۔ مجھے اپنی بربریت ختم نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس طرح میرے نام سے کانپتے رہتے۔ میں نے شریفانہ رعایت دے کر بہت بڑی حماقت کی تھی۔ لوگ شرافت اور بزدلی کو ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں۔ تیمور خان میں بزدل نہیں تھا، بس یوں سمجھ کے نہ جانے کیوں گوشت کا وہ لوتھڑا میرے سینے میں آ بسا تھا جس کا نام شہنشاہ تھا۔ اس نے مجھ سے میری شخصیت چھین لی تھی۔ میں اسی کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہوا تھا، لیکن غلطی کی تھی میں نے۔ وہ تو بچہ تھا، مجھے تو اس دنیا کو سمجھنا چاہیے تھا۔ تیمور خان، خیر غلطی ہو ہی جاتی ہے اور انسان اپنی غلطیوں کی سزا بھی بھگت لیتا ہے۔ اوئے تیمور خانہ، یہ سب آخر ہو کیا گیا ہے؟ مجھے بتاؤ سردار تغرل خان کہ کشتی کے راستے سمندر کا سفر کر کے تم نے شہنشاہ کا پتہ پایا؟ اوئے نہیں لنگڑے، شہنشاہ اگر مل جاتا تو تغرل خان واپس کیسے آتا؟ شہنشاہ تو میرے دل میں سوراخ کر کے نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ او لنگڑے، ایک بات تو بتا۔ میں نے زر نگاہ سے پوچھا ہی نہیں۔ کیا شوگان دوبارہ اپنے معمول کے مطابق مرجانہ آیا؟ نہیں، اس نے اپنا وہ معمول ترک کر دیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے تیمور خان، ہمارے شہنشاہ کو شوگان کے علاوہ اور کوئی لے جا سکتا ہے؟ نہیں خان، اب اس کی کیا گنجائش ہے۔ خود خانم شیر ماہ کا بھی یہی خیال تھا کہ شوگان ہی شہنشاہ کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور اگر یہ کام اس کے کسی آدمی نے کیا ہوتا تو شوگان کا یہاں آنا جانا ترک نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شوگان خود اس میں ملوث تھا۔ مگر کیوں، آخر کیوں اس نے شہنشاہ سے دشمنی کا آغاز کیوں کیا؟ میری رائے اس سے مختلف ہے تغرل خان۔ کیا مطلب؟ وہ دوستی تھی، دشمنی نہیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے لنگڑے؟ مجھے سمجھا کر، بات کیا ہے؟ اگر شوگان کی کسی طرح شہنشاہ سے دشمنی ہوتی تو وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا، ہلاک کر دیتا وہ اسے، تیمور خان نے کہا۔ تغرل خان نے تڑپ کر رائفل اٹھا لی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ او لنگڑے، اپنے بڑے سر کو استعمال کیا کر، الفاظ کہتے ہوئے خیال رکھا کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ شہنشاہ کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کر۔ معافی چاہتا ہوں خان، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا کہ شوگان نے شہنشاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، بلکہ شاید اسے شہنشاہ اتنا پسند آیا ہوگا کہ وہ اسے اغوا کرنے پر تل گیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کیوں؟ مگر کیوں؟ اس میں کوئی اندرونی جذبہ ہی ہو سکتا ہے تغرل خان۔ تو جذبوں کو اچھی طرح سمجھنے لگا ہے اب۔ کوئی ایسی چیز متاثر ہوئی ہوگی شوگان کو جس سے اس نے شہنشاہ کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کیا اور اپنا ایک بہت بڑا کاروبار ترک کر دیا۔ مگر وہ تو میرے دل کا ٹکڑا تھا، شوگان کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اسے اپنی ملکیت بنائے؟ ہر شخص کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے تغرل خان، شوگان نے ایسا ہی کیا۔ مگر وہ بدبخت مر کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، اتنا عرصہ سمندروں میں بھٹکتا رہا ہوں میں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، نیچے پانی اور اوپر سمندر۔ میں خشکی کا نشان بھول گیا تھا، بس اس کے بعد مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ بہت عرصے میں پاگل رہا، جب میں ہوش میں آیا تو ان لوگوں نے مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیا۔ میں زرنگاہ اور اس بوڑھے گوندل خان سے ملا جو صرف نصیحتیں کرنا جانتا ہے اور اس کے پاس عمل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے شہنشاہ کا پتہ نہ دے سکے، مجھے ان کا کیا کرنا تھا؟ اور اس کے بعد تیمور خان، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شہنشاہ نہ ملا تو پھر تغرل خان کی واپسی ضروری ہوگی۔ کیا فائدہ اس تغرل خان کو قتل کرنے سے جو اپنی زندگی جیتا تھا؟ شہنشاہ کو اپنے دل سے کھرچ پھینکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا جائے۔ تیمور خان تغرل خان کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تغرل خان، تجھے جینے کے لیے وہی زندگی درکار ہے جو بچپن سے تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ شیرم خان کہاں مر گیا ہے؟ اس نے میرے خلاف سازش کر کے خود سرداری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ یہاں سے فرار کیوں ہو گیا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے ان لوگوں نے اپنا کوئی اور ٹھکانہ بنا لیا ہے اور یہاں سے بھاگ گئے ہیں، یا پھر کوئی اور قصہ ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ میری پہلی بات ہی درست ہے۔ شیرم خان کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ میری قلمرو میں اپنی حکومت قائم کر سکے۔ اسے خوف ہوگا کہ میں زندہ ہوں تو واپس ضرور آؤں گا اور اس کے بعد اس کی زندگی ممکن نہ رہے گی۔ تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے آہستہ سے کہا، نہیں سردار تغرل خان، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اب تیرا کوئی گروہ نہیں ہے، وہ سب لوگ شریف بن گئے ہیں اور سارے کے سارے شیر کوہ کے معزز شہری ہیں۔ کیا؟ تغرل خان غرایا۔
ہاں، میں تغرل خان تیرا غلام تھا۔ ویسے یہ بڑے سر والا بھیک مانگ سکتا ہے، لوگوں کی ملازمت کر سکتا ہے، گھوڑوں کی مالش کر سکتا ہے، مگر اپنی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا۔ سمجھے تغرل خان، میں مرجانہ میں نہ تو خانم شیرماہ کی چاکری کر سکتا تھا اور نہ ہی بابا گوندل خان کی خدمت گزاری۔ ہر چند کے خانم زرنگاہ میرے لیے قابل تکریم تھیں، اس لیے کہ وہ تغرل خان کی بیوی اور شہنشاہ کی ماں تھیں، لیکن جب تغرل خان ان کے ساتھ نہ تھا تو مجھے ان کے ساتھ کچھ لطف نہ آتا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے آیا، اور اس کے بعد بستی بستی کریا کریا گھومتا رہا، یہاں تک کہ میرا گزر شیرکوہ کی جانب سے ہو گیا اور میں نے شیرکوہ میں جا کر حالات معلوم کیے۔ تغرل خان تو اپنے چاچا راول خان اور اس فرنگی ناگن کو بھول گیا ہے، جس نے پہاڑوں میں آنے کے بعد بہت ہی چابک دستی سے یہاں کا کھیل ہی بدل دیا۔ اس بات پر مجھے کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے کہ فرنگی عورت 1000 دماغوں کا ایک دماغ رکھتی ہے۔ اس نے تنے تنہا ہو کر جو کچھ کر دکھایا وہ 1000 انسانوں کا کام نہ تھا۔ تغرل خان، تو نے اسے ہلاک نہ کر کے غلطی کی، راول خان کو بھی۔ اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے انتقام لے گا تو انہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ تیری قید میں تھی، لیکن تیرے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ اس کا ذریعہ اس نے شیرم خان کو بنایا، اور ورنہ شیرم خان اتنا ذہین نہیں تھا کہ تیرے خلاف کوئی سازش کر کے کامیاب ہو جاتا۔ تغرل خان گہری نگاہوں سے تیمور کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ تیمور نے کہا، تغرل خان، جو کچھ بھی یہاں ان پہاڑوں میں ہوا وہ تیرے علم میں ہے، وہ کہانی دہرانا بے سود ہے۔ شیر کو پہنچ کر میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہاں ایک نئی آبادی بھی قائم ہو گئی ہے۔ یہ آبادی ان لوگوں کی ہے جو بہت پہلے تغرل خان کے گروہ کے افراد تھے، اب انہیں شریف انسانوں کی زندگی مل گئی ہے۔ نئے شیرکوہ کا بانی سردار راول خان ہے، خانم جوزفائن کے احکامات شیرکوہ کا قانون ہے۔ بات دراصل یہ ہے، تغرل خان کے پرانے شیرکوہ میں ہونے کے لیے نئے شیرکوہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور نئے شیرکوہ میں جن لوگوں کی آبادی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی تھے، چنانچہ ان کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھنا میرے لیے مشکل تھا۔ وہاں کا ایک ایک فرد میرا شناسا تھا اور مجھے میرے ساتھیوں میں اولیت حاصل ہے، سو مجھے محفوظ رہنا پڑا۔ میں ان سے بچتا بچاتا یہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کر کے واپس آ گیا۔ تجھے اور ایک اطلاع دوں جو پتہ نہیں تیرے لیے خوشگوار ہوگی یا ناخوشگوار۔ شیرم خان مارا گیا اور اس کے وہ تمام وفادار ساتھی بھی جنہوں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور تیرے خلاف بغاوت کی تھی۔ کیا تو اب بھی اس بات پر شک کرے گا کہ شیرم خان کی ہلاکت فرنگی عورت کے منصوبے کا ایک حصہ تھی؟ ایک بار پھر وہ بازی لے گئی، وہ شیرکوہ کی حکمران ہے۔ تغرل خان کی آنکھوں میں خون کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اوئے تیمور خان، زندگی میں یہ اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں جو حماقت کر چکا ہوں اس پر شرمندہ نہیں ہوں، بلکہ اب اپنی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس جوزفائن سے بھی نمٹ لیں گے۔ تیمور خان چھوڑ، اتنی ہی کہانی میرے لیے کافی ہے۔ میں ان پہاڑوں میں ایک بار پھر تغرل خان کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں اور تو اس نئے شیرکوہ میں جائیں؟ وہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ان لوگوں کو پہچانتا ہوں جنہیں آبادیوں کی زندگی پسند نہیں ہے۔ تو جانتا ہے کہ جب مجبوریاں درپیش ہوں تو انسان ہر طرح گزارا کر لیتا ہے۔ وہ لوگ بھی مجبوراً ہی گزارا کر رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں آواز دوں گا تو وہ میرے ساتھی ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تغرل خان سے انحراف موت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن تیری اس بات سے میں ضرور اختلاف کروں گا۔ نئے شیرکوہ میں جو پرانے لوگ آباد ہیں، ان میں سے اب کوئی تیرا وفادار نہیں ہے۔ یہ وفاداریاں تو اسی وقت ختم ہو گئی تھیں تغرل خان، جب وہ شیرم خان کی آواز پر خاموش ہو گئے تھے۔ یہ ان کا فرض تھا کہ وہ جان دے دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، تو یوں سمجھ لے کہ اب ان کی وفاداریوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تغرل خان چند لمحات کو سوچتا رہا، پھر اس نے ماننے والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اوئے بڑے سر والے، تیری بات تو میں نے ہمیشہ ہی مانی ہے۔ تو سچ کہتا ہے۔ اب اگر وہ میری وفاداری کا اظہار کریں بھی تو مجھے ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر ہم دو افراد ہیں۔ اور دفعتاً تغرل خان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، پھر وہ ایک دم ہنس پڑا۔ لنگڑے بڑے سر والے، تیرا گھوڑا بھی سفید ہے، میں نے بھی سفید گھوڑے کا ہی انتخاب کیا ہے۔ تیمور بھی ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، بالکل ٹھیک سوچا سردار تغرل خان، بالکل ٹھیک سوچا۔
بہت بڑا گروہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ صرف 5 سفید گھوڑے، صرف 5 سفید گھوڑے، اور بس، جن سے تو نے آغاز کیا تھا، وہی 5 سفید گھوڑے تیری شہرت اور کامیابی کا سبب بنے تھے۔ 5، صرف 5، جن میں سے 2 موجود ہیں، تیمور خان، تغرل خان۔ ہاں، باقی 3 کہاں ہیں؟ باقی 3 کا کیا ہوگا تیمور خان؟ ہمیں جلدی کیا ہے تغرل خان، ہم اپنے ساتھی تلاش کریں گے، ایسے 3 ساتھی جو تولائی خان کی طرح بہادر اور جانثار ہوں۔ جب 5 سفید گھوڑے یکجا ہو جائیں گے تو پھر ہم تغرل خان کا نام منظر عام پر لائیں گے۔ انہیں تلاش کرنا ہوگا، ان پہاڑوں میں جیالوں کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری تلاش ہوگی جس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ تغرل خان پھر ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، بڑے سر والے، تیرے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی میرے قدموں کی رہنمائی کرتی یہاں تک آئی ہے۔ میں تجھ سے بالکل متفق ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم 5 سفید گھوڑے یکجا کریں گے، اس کے بعد نئے سرے سے ان پہاڑوں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اپنی نئی زندگی کا آغاز۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔